بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ ہمارا آج کا سبق جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات سے متعلق ہے، اور سبق کا عنوان بھی یہی ہے۔ سبق ہے 3.4 اور سبق کا عنوان ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات اور اسوہ حسنہ۔ اور آج اس کا دوسرا لیکچر ہے جس میں جو SLO ہم پڑھیں گے وہ SLO کیا ہے؟ سیرت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی معاشی تعلیمات، یعنی ارتکاز دولت کی مذمت۔ یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی، سود کا خاتمہ اور گردش دولت کے طریقے، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا SLO ہوگا اس میں ہم اسلامی معاشی یا اقتصادی تعلیمات پر عمل کے فوائد اور اثرات کا جائزہ بھی ہم لیں گے، جو کہ ہمارا دوسرا SLO ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے SLO کے پہلے حصے کی جانب۔ اس میں ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں: ذخیرہ اندوزی، سود اور اس کی مذمت، اور تیسری چیز گردش دولت کے طریقے جو اسلام نے بیان کیے ہیں کہ دولت کو کیسے گردش میں آپ نے رکھنا ہے، اس کو آپ نے ارتکاز نہیں کرنا، ایک جگہ جمع نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت۔ ذخیرہ اندوزی کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دوں، پھر ہم سلائیڈ کی جانب جائیں گے۔ ایک مارکیٹ ہے، ایک شہر ہے، سنیں یعنی ایک شہر ہے، ایک قصبہ ہے، ایک دیہات ہے، وہاں پر گندم کی ضرورت ہے، اور ایک بہت بڑا تاجر ہے اور اس کے پاس گندم موجود ہے، اور گندم کا ریٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر 100 روپے کلو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اس قصبے کو، اس شہر کو اس گندم کی ضرورت ہے، اور اس شہر میں گندم کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تاجر جو ہے وہ اپنے پاس موجود گندم کو بازار میں نہیں لے کے آتا۔ کیوں؟ کہ میں کچھ عرصے کے لیے یہ گندم روک دوں، جب لوگ بہت مجبور ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر مہنگی چیز خریدیں گے نا، وہ ڈبل ریٹ پہ بھی خریدیں گے، وہ 3 گنا ریٹ پہ بھی چیز خریدیں گے۔ تو اس نیت سے وہ اپنے پاس گندم روک لیتا ہے 1 ہفتہ، 2، 3 ہفتے، اور جب لوگ بہت مجبور ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے پاس گندم تو موجود ہے، لیکن میں 100 روپے کلو نہیں دوں گا، میں 300 روپے کلو دوں گا یا 200 روپے کلو دوں گا۔ اور اس وقت تک جب تک وہ چیز مہنگی نہ ہو جائے اپنے پاس چیز وہ ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اپنے پاس کوئی مال اس وقت تک روک لینا جب مارکیٹ میں اس کی اشد ضرورت ہو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ چیز میں مہنگی کر کے بیچوں گا، اسے کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اپنے پاس کر لینا، اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اب دیکھیں سلائیڈ کی جانب۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب ہے کہ اشیاء ضروریہ یا اجناس، کھانے پینے کی چیزیں تو غیر ضروری طور پر جمع کر کے رکھنا، تاکہ بعد میں ان کی قلت پیدا کر کے منافع کمایا جا سکے۔ یہ ہے ذخیرہ اندوزی، اور اسلام نے اس کو منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر دیکھیں، جو شخص غلہ روک کر گراں نرخ پر فروخت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مفلسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک انسان غلہ کس لیے روکا؟ کہ میں اس کو مہنگا کر کے بیچوں گا، زیادہ پیسہ کماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا میں اس کو مفلسی میں مبتلا کروں گا۔ ایسا نہیں کہ وہ امیر ہو جائے گا، مفلس میں، وہ افلاس میں مبتلا ہو جائے گا، اور مفلسی میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ دوسری حدیث آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں پر قیمتیں مہنگی کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کی وہ خطا کار ہے، وہ غلط رستے پر ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے قیمتیں مہنگی کرنے کے لیے وہ خطا کار ہے۔ تیسری حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جو شخص غلہ روک کر مسلمانوں کے ہاتھ گراں قیمت پر یعنی مہنگا فروخت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزام اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ افلاس میں بھی اور جزام میں، کوڑ جسے کہتے ہیں، سے آپ کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔ مسلمان کی مجبوری کا فائدہ کبھی نہ اٹھائیں۔
کہ وہ مجبور ہے اور آپ نے اپنے فائدے کو ہاں میرا فائدہ ہو رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو افلاس میں، بھوک میں اور بیماری میں مبتلا کرے گا۔ تو ان حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں مال لانے والے کو، ایک آدمی ہے اور وہ بازار میں مال لے آتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، اور روک لینے والے کو رحمت الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ذخیرہ اندوزی کی مذمت میں احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ اور دیکھیں ہمارے اخباروں میں بھی کیا ہے، جب لاک ڈاؤن ہوا تو آٹا، چینی، دالیں، گھی، چاول مہنگے ہو گئے اور عوام کیا ہو گئے؟ در بدر۔ یہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہے نا، کہ جب لوگ مجبور ہیں، آپ نے آٹا چھپا لیا، آپ نے پیاز چھپا لیے، آپ نے گھی چھپا لیا، تاکہ لوگ گھروں میں بند ہیں، مارکیٹیں جو ہے وہ بند ہیں، تو لوگ مجبور ہو کر آپ سے مہنگے خریدیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، اس کے جب انصاف کا نظام چلے گا تو وہ آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ افلاس میں تو آپ مبتلا ہوں گے، جزام میں آپ مبتلا ہوں گے، تو کبھی بھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے سود کی ممانعت۔ سود یاد رکھیں، اسلام نے سب سے زیادہ جن چیزوں کی حرمت پر، معاشی طور پر لین دین میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی حرمت بیان کی ہے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ سود۔ سود کے خلاف جتنی احادیث اور جتنی روایات اور جتنے سخت احکام اسلام میں موجود ہیں، اتنے کسی کے بارے میں موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سود کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں۔ سود آسان سی تعریف، میں نے آپ کو 1000 روپے قرض دیا، اور جب واپس آپ سے لے رہا ہوں تو میں آپ سے 1100 روپے لے رہا ہوں، یا 1010 روپے لے رہا ہوں۔ یہ 10 روپے جو قرض پہ اضافی میں نے وصول کی، یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح پکچر وہ کر لیں، چھوٹی کر لیں، وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اور سود اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ حرام۔ یاد رکھیے گا کہ سود جو ہے، اسلام سے پہلے جتنے مذاہب اور قومیں گزری ہیں ان سب میں سود رائج تھا، اور انہی کی وجہ سے ان معاشروں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ افلاس، بھوک اور ظلم کا بازار کیا تھا؟ گرم تھا۔ اسلام نے سود کی ہر قسم کو حرام قرار دیا۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود کا مطلب ہے اضافی رقم جو قرض پر وصول کی جاتی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ قرض میں نے آپ کو 1000 روپے دیا اور جب واپس لے رہا ہوں تو اضافی چیز وصول کر رہا ہوں۔ تاریخی پس منظر کیا ہے؟ سود صدیوں سے مختلف تہذیبوں میں موجود رہا ہے، لیکن اس کے نتائج ہمیشہ منفی رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ امیر نے اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے، غریب ہمیشہ پستا رہا ہے۔ 1000 روپے اس نے مجبوری کے لیے لیے، علاج کے لیے لیے، تعلیم کے لیے لیے، 1 لاکھ روپے واپس کرتا ہے 1.5 لاکھ روپے، 1,20,000 روپے، 1,10,000 روپے۔ یہ سب کا سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے کہ صرف امیر کا فائدہ ہوتا ہے، غریب کا بیچ میں کیا ہے؟ نقصان ہے۔ لغوی معنی، عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں۔ اچھا، عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ربا۔ اور قرآن پاک میں اسی لفظ سے اس کو بتایا گیا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ شرعی۔ سود وہ زائد رقم ہے جو کسی قرض یا تجارتی معاملے میں کی جاتی ہے، جو کہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ سود کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اسلام نے سود کی ہر قسم کو منع کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ظلم ہے۔ 1000 روپے دیا ہے، 1000 روپے وصول کرو، صاف۔ اسلام نے عدل و انصاف پر مبنی تجارت کو فروغ دیا ہے۔ سود اس نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں عدل و انصاف نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، سراسر ظلم ہوتا ہے۔ عدل و انصاف اور مبنی جو ہے تجارت، اس کو آپ نے فروغ دینا ہے، اور ترغیب بھی اسلام نے اسی کی دی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا، کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام۔ اب تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ انصاف ہوتا ہے نا، برابری۔ آپ نے پیسہ دیا، میں نے آپ کو چیز فروخت کر دی، بات ختم۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک میں سود کا مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے مترادف ہے، اور یہ سورۃ بقرہ آیت 279 میں فرمایا گیا کہ سود جو ہے وہ جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے وہ کبھی جیت نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، کہ جیسے آپ قرض ہو تو بڑھتا جائے بڑھتا جائے، کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، تو قرض کی جو پہلی قسم ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اتنا لون لیا، قرض لیا، اور واپس آپ اتنا کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا رہے، یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح خرید و فروخت میں مقدار یا معیار میں اضافے کی شرط۔ آپ کچھ آپس میں لین دین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ کھجور لی ہے، مجھے اچھی والی کھجور دو گے اس کے بدلے میں، یہ بھی سود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے لیا، مجھے 1.5 لاکھ روپے واپس کرو گے، یہ بھی سود ہے۔
اور آپ نے 10 کلو مجھ سے چیز لی ہے، آپ مجھے 15 کلو واپس کرو گے، یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے. جتنی چیز لی اتنی واپس کرو، انصاف کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سود خوری کو پچھلی قوموں کی بربادی کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیا ہے؟ جنگ کے مترادف ہے. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، بہت آسان سی بات ہے. جس کو سود کی سمجھ آ گئی نا، اس کے لیے اس کے نقصان سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. امیر آدمی ہمیشہ سود کے حق میں ہوگا. کیوں؟ امیر آدمی کو فائدہ ہے نا. وہ قرض دے رہا ہے 1 لاکھ روپے اور واپس لے رہا ہے کتنا؟ 1,20,000 روپے، تو وہ تو اس کے حق میں بولے گا. سود سے اور اس کی ہوتا کیا ہے؟ حرص ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اور استحصال، دوسروں کے آپ حقوق سلب کرتے ہیں نا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. استحصال یعنی دوسرے کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا. اب اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ سود دیتے ہیں، اور معاشرتی اور اقتصادی عدم استحکام کا باعث. غریب کبھی بھی سود سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ہمیشہ امیر آدمی سود سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے امیر ہی کیا کرتا ہے؟ سود کے حق میں آپ کو دلائل دیتا نظر آئے گا، ویسے نہیں نظر آئے گا آپ کو. اب اسلام نے کیا کہا کہ حلال کمائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تم کیا کرو؟ حلال کماؤ، حرام سے بچو، اور اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر، اس کا بہت بلند کیا ہے؟ مقام ہے. حدیث دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ. کون ہوگا؟ سچا اور امانت دار تاجر. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے نا. ایک تاجر ہے وہ سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، وہ انبیاء کے ساتھ اس کا مقام ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ. اور یہ 3 اعلیٰ ترین کیا ہیں؟ مرتبے ہیں مسلمانوں کے، ان کے ساتھ ہوگا جو اسلامی تاجر ہیں. اچھا، سود کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے قرض حسنہ، بلا سود قرض. جتنا پیسہ دیا ہے اتنا ہی آپ لے لو. سود پر مبنی معاملات اسلام اس کے کیا ہے؟ خلاف ہے، کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہا ہے. اب گردش دولت کے اسلامی طریقے. اسلام کس طرح کہتا ہے کہ دولت گردش کرنی چاہیے، معاشرے میں گردش کرتی نظر آئے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، ایک جگہ مرتکز نہ ہو. اب اسلام نے کس طرح کہا ہے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، زکوٰۃ گردش دولت، صدقات گردش دولت، وراثت کا جتنے بھی احکام ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ دولت گردش کرتی رہے اور تمام طبقات کو وہ پہنچتی رہے. یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، وراثت، فطرانہ، فدیہ، ٹھیک ہے، یہ ان تمام کا مقصد کیا ہے؟ دولت کا گردش کرتے رہنا. ٹھیک ہے، اور دولت کا گردش میں ایک اور چیز تجارت کی حوصلہ افزائی، کہ تجارت آپ نے کرنی ہے. ابھی آپ نے حدیث سنی کہ ایک امانت دار اور سچا تاجر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا. اور گردش دولت کے لیے معاشرتی بھلائی اور معاشی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ دولت کو گردش آپ نے دینی ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرنا. اور اسی لیے ایک اور کنسپٹ دیا اسلام نے، وہ کیا ہے؟ مزاربت کا. مزاربت کسے کہتے ہیں؟ کہ میرے پاس ایک سکل ہے، میں ایک کام کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں وہ کام سٹارٹ کر لوں. ایک آدمی اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس وہ سکل موجود نہیں ہے. تو ایک آدمی کا پیسہ اور ایک آدمی کی محنت، یہ دونوں جب مل جاتے ہیں اور نفع آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مزاربت کہتے ہیں. تو گردش دولت کے لیے اسلام نے مزاربت کا تصور دیا. ٹھیک ہے، اور سود کا متبادل اسلام نے کہا کہ آپ کیا کرو؟ شریک ہو جائیں کسی بزنس میں. شراکت کا، پارٹنرشپ کا اسلام نے جو کنسپٹ دیا وہ بھی اسی لیے ہے کہ ایک آدمی ایک بہت بڑا بزنس نہیں کر سکتا، 2-3 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور نفع اور نقصان آپس میں تقسیم کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ دولت گردش کرے گی کہ ایک آدمی نہیں، 3 آدمی مل کر ایک بزنس چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آخری ہمارا ایسا لوگ کا حصہ وہ کیا ہے؟ جب آپ اسلامی اقتصادی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ یاد رکھیے، اس کے فوائد بہت آسان سے ہیں. نمبر 1، معاشی بہتری آئے گی، اکنامک گروتھ ہوگی اور اقتصادی طور پر آپ مضبوط ہوں گے. دولت کی جب گردش ہوگی تو کمزور طبقات کی مدد ہوگی. ٹھیک ہے جی، کمزور طبقات اوپر اٹھیں گے. اسی طرح عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے اور گداگری کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. جب آپ معاشرے کے غریب طبقات کا، وہ طبقات جو کہ آپ کی دولت کے مستحق ہیں، ان کو ان کا حصہ دیتے ہیں اور اسلام کے احکام پر چلتے ہیں
اور قرض حسنہ آپ جو ہے وہ اپناتے ہیں نہ کہ سودی نظام، تو عزت لفظ میں لوگوں کے اضافہ ہوتا ہے. گداگری یعنی بھیک مانگنا اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. کیوں؟ ہر ایک آدمی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں جو کہ گردش دولت سے ہوتی ہیں. اور باہمی ہمدردی کے جذبات فروغ پاتے ہیں. ہر ایک آدمی دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کے نتیجے میں انسان کے لیے فلاح و کامیابی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں. سب سے بنیادی بات ہے یہ جو کہ ہم نے لیکچر میں سٹارٹ میں کہی تھی، پہلے لیکچر میں، کہ اسلام کا معاشی نظام صرف دنیا کے ارد گرد اور اس کے نظام اور اس کے فوائد کے ارد گرد نہیں گھومتا، وہ آخرت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، آخرت کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور اس کے مطابق احکام جاری کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ طلبہ گروہ میں بات چیت کریں کہ سود سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اسلامی اصولوں پر عمل کرنے کے کیا فوائد ہیں، اس پر بات چیت کرنی ہے. اور گھر کا کام کیا ہے آپ کے لیے؟ اسلامی معاشی اصولوں پر ایک مختصر مضمون لکھیں اور سود سے بچنے کے ممکنہ طریقوں پر غور کریں کہ اسلامی معاشی اصولوں، وہ اصول ہیں کیا جو ہم کل سے پڑھ رہے ہیں اور آج ہم نے پڑھے، وہ اصول کیا ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ان کے فوائد کیا ہیں. اور تیسری چیز، سود سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. آج کل بینکوں میں سود چل رہا ہے، تو ہم کون سے بینک میں جائیں گے، اکاؤنٹ کون سا کھولیں گے، کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ کھولیں گے، اس میں کیا نقصانات ہیں. تو اس پر آپ نے والدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور 2، 3 یا 4 اہم نکات آپ نے کل کمرہ جماعت میں بیان کرنے ہیں. اس کے ساتھ اس کی ورک شیٹ بھی موجود ہے اور کویسچن بینک بھی موجود ہے جو کہ ایس ایل او بیسڈ ہے، تاکہ یہ سبق اور یہ ایس ایل او آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور آپ بورڈ کے ایگزام کے لیے بھی تیار ہو سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.